لا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين، روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم إن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزاداری بپا ہے، ان سب عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے، اس عزاداری کی قبولیت کے لیے، اپنے آنسوؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جو عزاداران سید الشہداء علیہ السلام گزشتہ سالوں میں ان صفوف اعزاء میں شریک تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں. شہداء اسلام، وہ نوجوان جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی یادگاروں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ بزرگان کے جن کی محنتوں کے ثمر کے طور پر ہم یہاں پر عزاداری سید الشہداء پر بپا کر رہے ہیں، وہ علماء کرام جنہوں نے حضرت سید الشہداء سے ہمیں کسی حد تک آشنا فرمایا، ان سب کی روح کی شادمانی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. سوگوار حقیقی منتقم اصلی خون شہدائے کربلا، اپنے اور میرے زمانے کے امام حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ خداوند متعال نے ہی حضرت انسان کی فطرت میں عزاداری کو رکھا ہے، اور اللہ نے ہی اس عزاداری کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں عزاداری کے کچھ نہ کچھ تقاضے رہے ہیں، ابھی بھی کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں. بہت سے علاقے ایسے ہیں دنیا میں جہاں پر مخفی طور پر عزاداری کی جاتی ہے، اعلانیہ عزاداری کرنے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے.
اور آئمہ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے، وہاں پر جہاں پر جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو کہ جان کی حفاظت پہلے ہے، ہمارے ذکر کو پھر بپا کرو، دشمن کو غافل کر کے ہمارے ذکر کو بپا کرو۔ اسی طریقے سے ہر دور میں عزاداری مختلف طریقوں سے معروضی حالات سے گزری ہے۔ یہ جو موجودہ سال ہے اس میں بھی عزاداری کے خاص تقاضے ہیں۔ آپ کے پاس کربلا و نجف کی خبریں ہیں، آپ کے پاس قازمین و سامرہ کی خبریں ہیں، آپ کے پاس مشہد و قم کی خبریں ہیں، آپ کے پاس لبنان و بحرین کی خبریں ہیں، آپ کے پاس پاکستان کی بھی خبریں ہیں کہ ایک انتہائی موذی قسم کی آزمائش سے حضرت انسان کو گزرنا پڑ رہا ہے، جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، کووڈ-19 بھی کہتے ہیں۔ اور آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ جب فروری کے آخر میں اور مارچ کے اوائل میں یہ جراثیم پاکستان میں رونما ہوا تو اس وقت سے لے کر 4-5 ماہ تک پاکستانی یہ فیصلہ کرتے رہے کہ کرونا آیا شیعہ ہے یا سنی ہے۔ کبھی کرونا کربلا اور ایران کی طرف سے آ رہا تھا، کبھی کربلا مکہ و نجف کی طرف سے، مدینہ کی طرف سے آ رہا تھا۔ یعنی یہ بھی ہماری جہالت ہے کہ ہم اسی مخمصے میں رہیں، آپ اور میں نہیں بلکہ وہ جو لوگوں کے ذہنوں کو موڑتے ہیں، اس مخمصے میں رہے کہ اس کرونا کو شیعہ قرار دیا جائے یا سنی قرار دیا جائے۔ لہٰذا میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ایام عزا میں آپ کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کل زیادہ افراد نے ماسک لگایا ہوا تھا، میں چونکہ اب کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوں اور بولنا بھی تھا، اس وجہ سے میں نے ماسک اتار دیا، وگرنہ یہ باقاعدہ مراجع حافظہم اللہ کی طرف سے تاکید ہے کہ آپ عزاداری کے موقع پر ماسک بھی استعمال کریں، فاصلہ بھی آپس میں زیادہ رکھیں، ہاتھ ملانے سے بھی اجتناب کریں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام بعض اوقات معموم کے پاس جایا کرتے تھے یا امام موسیٰ کاظم کو بغداد میں طلب کیا جاتا تھا دربار حکومت میں، تو اپنے خاص ساتھیوں کو بعض اوقات فرماتے تھے کہ ہمارے شیعوں کو بتا دو کہ ہم نے فلاں راستے سے گزرنا ہے، خبردار ان میں سے کوئی بھی شیعہ ہمارے استقبال کے لیے ظاہر نہ ہو۔ کیوں؟ ان کی حفاظت کے لیے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ انتہائی احتیاط کیجئے۔ ویسے تو بہترین تبرک اس محرم کا سینیٹائز کو تقسیم کرنا، سینیٹائزر کو، اور یہ ماسک ہے، لیکن آپ بھی گھر سے یہ احتیاطی تدبیر کر کے آئیے۔ خدا نہ کرے جیسے دنیا میں دوبارہ بعض ممالک میں یہ وبا عود کر آئی ہے، واپس آئی ہے، اگر یہاں پر آ گئی تو ممکن ہے بعض شریف قسم کے افراد بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی عزاداری پر یہ الزام لگا دیں کہ عزاداری کی وجہ سے یہ کرونا پھیلا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سادے لوگ ہیں، عوام کل انعام بل ہم اضل سبیلا، بالکل سادہ سے ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ کل یقیناً انتظامیہ بھی ذرا وسیع انتظام کرے گی، آپ بھی کوشش کیجئے ذرا فاصلے پر بیٹھیے اور ماسک ضرور لے کر آئیے۔ ایک دوسرے کو جب آپ پرسہ پیش کریں تو سینے پر ہاتھ رکھ کے پرسہ پیش کریں، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال جلد از جلد اس بیماری کو رفع دفع فرمائے تاکہ ہم ایک دوسرے کے گلے مل کر سید الشہداء کا پرسہ دے سکیں۔ اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ دوسری گزارش حفاظتی حوالے سے، ایک تو انتظامیہ ہے، پولیس کی صورت میں، دیگر فورسز کی صورت میں موجود ہیں، وہ بھی اپنے تئیں بہت کوشش فرماتے ہیں کہ
کہ سب عزادار محفوظ رہیں, امن و امان کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. خداوند متعال ان کی بھی حفاظت فرمائے, اس کی اس نیک نیتی پر ان کو اجر کثیر عنایت فرمائے. لیکن آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. جہاں پر عموماً ہمارے مومنین پاکستان میں کثیر تعداد میں رہتے ہیں, وہ تھوڑے سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو زیادہ فری اور فرصت میں محسوس کرتے ہیں, وہ ذرا تھوڑے غافل سے ہو جاتے ہیں اپنی حفاظت سے. جیسے یہاں ماشاءاللہ سب کے سب محبان اہل بیت علیہم السلام ہیں, تو آپ کو یہاں پر حفاظتی نقطہ نگاہ اور حفاظتی ہدایات کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ تاکہ دشمن کسی بھی وقت ہماری غفلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. لہذا یہ جو گیٹ حفاظتی لگائے گئے ہیں یا جو بھی طریقہ انتظامیہ نے حفاظت کے حوالے سے بنایا ہے, میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کی مکمل طور پر سپورٹ کریں گے, ان کی بات کو مانیں گے. اگر مجھے بھی کوئی نوجوان چیک کرتا ہے یا میری بھی گاڑی کو روکتا ہے تو مجھے بالکل اس پر کسی بھی قسم کی ناراضگی اور ناراحتی نہیں ہے. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو, بھتیجا ہو, بھانجا ہو, عزیز ہو, اور آپ بزرگوار ہوں. خدا را اپنی بزرگی کا اس پر روب نہ ڈالیے, بلکہ اسے بڑے کھلے انداز سے آزادی کے ساتھ حفاظت کرنے کا موقع فراہم کیجئے. ویسے تو حفاظت کرنے والی خداوند متعال کی ذات ہے, خداوند متعال نے ہی اس عزاداری کا حکم دیا ہے اور خداوند متعال ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. لیکن خداوند متعال نے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. خداوند متعال ہمیں ان ذمہ داریوں سے بہترین طریقے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی اور دنیا میں جتنے بھی عزاداران سید الشہداء ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. سورہ مبارکہ روم کی 30ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا, جس میں خداوند متعال نے حضرت رسول اعظم سے ارشاد فرمایا, انہیں حکم دیا کہ دین حنیف جو سیدھا دین ہے, جو اللہ کا بتلایا ہوا دین ہے, اپنے چہرے کو ہمیشہ اس کی طرف کر کے رکھو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر تخلیق کیا ہے. خدا نے جب احسن الخالقین آپ کی تخلیق کے بعد اپنے آپ کو کہا ہے تو بہت سی ایسی خصوصیات آپ کے اندر رکھی ہیں کہ آپ اور میں سب مل کر اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. لہٰذا اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اور پھر آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو نظام بنایا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس نظام میں تبدیلی نہیں لا سکتی. ذالک الدین القیم, اور یہ مستحکم دین ہے, اس دین کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس بات کا ادراک نہیں رکھتے, اکثر لوگ اس بات کو جاننا نہیں چاہتے, اکثر لوگ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہتے. اور پھر خداوند متعال نے اپنی اسی کتاب میں فطرت کے بہت سے نمونوں کا تذکرہ فرمایا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس فطرت کی طرف ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کتاب کے ساتھ معلمین کتاب کو بھی بھیجا. ماشاءاللہ. اور معلمین کتاب کو یاد رکھیے, خداوند متعال نے ہمیشہ ہمارے لیے کورس بعد میں معین کیا, استاد کو پہلے بھیجا. حضرت آدم پہلے آئے, شریعت بعد میں, حکم خداوند متعال بعد میں, زبور و انجیل و صحف جتنے بھی آئے
سب کے سب بعد میں آئے، نبی پہلے آئے، رسول اعظم کو پہلے بھیجا، قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے بعد میں بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے کتاب کو یہاں بھیجنے سے پہلے ہی اس عالم میں اس استاد کو اس کتاب اور کورس کے مطابق تیار کیا۔ جب تیار کیا تو اس کے بعد ہم اس شخص کی عقل پر ماتم ہی کر سکتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول ان پڑھ تھے یا مجھ جیسے تھے۔ کیوں؟ اللہ کتاب بعد میں بھیج رہا ہے، کتاب کے استاد کو پہلے بھیج رہا ہے۔ اس دنیا میں کتاب موجود ہوتی ہے، آپ اس کتاب کا ٹیسٹ لے کر اس کے لیے معلم کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہاں پر خدا معلم کو پہلے بھیج رہا ہے اور پھر اس کی شان کے مطابق ہی کتاب کو بھیج رہا ہے، اور پھر ساتھ جب معلمین کو بھیج دیا پھر فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کتاب کی حقیقت کو فقط وہ ہستیاں جان سکتی ہیں جنہیں ہم نے پاک کیا ہے، ہم نے پاک کیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، اسے وہی مس کر سکتا ہے۔ مطہر یعنی جسے پاک کیا گیا ہے، مطہر یعنی پاک کرنے والا، مطہر جسے پاک کیا گیا ہے۔ اور پھر خداوند متعال نے دوسرے مقام پر اس تطہیر کی شناخت بھی ہمیں کروائی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو بس خداوند متعال نے حضرت انسان کے اندر فطرت رکھی اور پھر فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اس چیز کا باعث بنتے ہیں، وہ یہودی بن جاتا ہے، وہ نصرانی بن جاتا ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کا دشمن بن جاتا ہے یا اہل بیت کا اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کے راستے پر آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اگر وہ نہ فرماتے تو ممکن نہ تھا ہمارے لیے، پھر اللہ کا خصوصی فضل ہوتا کہ ہم بھٹکتے بھٹکتے آدھی زندگی اس طرف گزار دیتے اور پھر ادھر آ کر کہتے کہ سدھو پورے میں سب سے پہلے میں شیعہ ہوا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا نا، جیسا کہ تاریخ میں پہلے بھی ہوا، تاریخ میں پہلے بھی ایسے ہی ہوا، پھر کہا جاتا میں سب سے پہلے ہوا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، خداوند متعال نے یہ خصوصی کرم فرمایا کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے گھرانوں میں پیدا کیا، اور پھر معلم ایسا بھیجا جس نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حق کے راستوں کو معین کر دیا، اور بڑے ہی سادہ الفاظ میں معین کر دیا۔ کل میں نے رسول اللہ کا ایک فرمان پڑھا جس میں رسول اللہ نے فرمایا ان لقاتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ خداوند متعال نے میرے اس فرزند رسول اللہ واقع کربلا سے 54-55 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اس فرد حسین کے، میرے اس فرزند حسین کے قتل کے نتیجے میں مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کی ہے لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اسی 7 سال کے مختصر عرصے میں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ اے لوگو یاد رکھو، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس کے چراغ کا نام حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی،
محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کے قلوب میں جو حرارت ہے محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی، محبت سید الشہداء کی، جس میں آپ کھانا پینا بھول جاتے ہیں، آپ کو جلدی ہوتی ہے میں ماتم میں پہنچ جاؤں، آپ کو جلدی ہوتی ہے میں روزے عاشور کی نماز میں پہنچ جاؤں، آپ کو جلدی ہوتی ہے میں ذکر سید الشہداء میں پہنچ جاؤں، یہ رسول اللہ کی اس دعا کا نتیجہ، یہ رسول اللہ کی اس دعا کا نتیجہ ہے. اپنی منزلت کو پہچانیے. اس میں میرا اور آپ کا واللہ کوئی کمال نہیں. اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. پھر فرمایا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ. اگر کوئی شخص نجات چاہتا ہے تو اسے سید الشہداء کی روشنائی کے نیچے آنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے حاصل کر دیا کہ روشنائی حسینیت کے بغیر کبھی بھی تم ہدایت نہیں پا سکتے. وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ. اور اگر نجات چاہتے ہو تو پھر حسینیت کی کشتی پر سوار ہونا ہوگا. کتب اہل تسنن نے بھی، علماء اہل سنت نے لکھا، مکتب تشیع نے بھی اس حدیث کو دسیوں دفعہ لکھا. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول گرامی اسلام کائنات کی عظیم ترین ہستی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بزرگ ترین ہستی نے جب اپنے صحابہ کے درمیان فرمایا نحنو سفینۃ النجاۃ، اے لوگوں یاد رکھو، کل جو مومنین نہیں تھے ان کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اے لوگوں یاد رکھو نحنو سفینۃ النجاۃ، ہم اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں، نجات کے سفینے ہیں. وَسَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَسْرَى وَأَوْسَى. اور اگر کسی کو اس سے بھی جلدی نجات چاہیے تو میرے حسین سے رابطہ کریں. ہم سفینے نجات ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں، لیکن میرے فرزند حسین کی کشتی سرعت کے ساتھ بھی جاتی ہے اور وسعت کے ساتھ بھی جاتی ہے. 2 محرم کو روکنے والا حر بھی آ جائے تو اس کشتی میں سما جاتا ہے، اور اسی حر کو مکہ اور مدینہ کے ساتھ جن کو لے کر ساتھ چلے تھے ان سے پہلے حوض کوثر پر بھی یہ کشتی لے جاتی ہے. کتنی عظمت ہے سید الشہداء کی، جن کے محبت کو خداوند متعال نے آپ کے دلوں میں معجزن رکھا. لہذا میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع اگرچہ سورہ مبارکہ روم کی 30ویں آیت ہے فطرت حضرت انسان، لیکن اس فطرت میں خداوند متعال نے غم کو رکھا، اس فطرت میں خداوند متعال نے مظلوم کی حمایت کو رکھا، اس فطرت میں خداوند متعال نے مظلوم کے اوپر مرثیے کو رکھا، رسا کو رکھا، نوحے کو رکھا، غم کے بیان کرنے کو رکھا. اسی لیے گزشتہ روز عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ خداوند متعال کو کبھی بھی کسی بھی شخص کی برائی علنی طور پر بیان کرنا منظور نہیں ہے. اسی لیے فرمایا لا یحب اللہ الجہر من القول بالسوء الا من ظلم. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند متعال کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم اونچی آواز کے ساتھ کسی کی برائی کو بیان کرو. الا من ظلم، ہاں اگر تم مظلوم ہو تو پھر تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ اس ظالم کو مکمل طور پہ ننگا کر کے رکھ دو. اس کے لیے میں نے 2 مثالیں دی تھیں. پھر میں مختصر الفاظ میں اس درس کو دوبارہ دوہرا دوں جو احباب کل تشریف فرما نہیں تھے. یہ ایک سلسلہ ساتھ ساتھ چلے گا، لہذا پچھلی باتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہوگا. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں 2 قصے بیان کیے. ایک قصہ یہ بیان کیا آیت ولایت کا کہ خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت کے تابع قرار دیا. اب اگر کوئی شخص ولایت الہیہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس شخص کے خلاف آواز بلند کرنے میں حکم قرآن کے مطابق حق بجانب ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون.
اللہ نے مجھے اور آپ کو ولایت جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اگر رسول اللہ کی رحلت کے بعد کوئی اس ولایت کو اس امت سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس امت کو یہ حق حاصل ہے کہ ان لوگوں کے خلاف آواز کو بلند کرے. پھر آگے چلتے ہوئے قرآن مجید نے ہمیں قصہ حضرت یوسف سے آگاہ کیا. میں نے مختصر عرض کر دیا, اس کو بھی مختصر عرض کر رہا ہوں. حضرت یعقوب کے قصے کو خداوند متعال نے ذکر کیا. باقی بھی قرآن کے جو قصے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تدریجاً عرض ہوں گے. حضرت یعقوب کے قصے کو ذکر کیا کہ جب یوسف آنکھوں سے دور ہو گئے تو حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن قرآن کہتا ہے اسفا یوسف, ہائے یوسف, ہائے یوسف. اتنی دفعہ حضرت یعقوب نے کہا کہ روایات میں ہے 80 سال کہتے رہے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بینائی چلی گئی. ہر وقت کہہ رہے ہیں, ہر وقت یوسف کو یاد کر رہے ہیں, ہر وقت یوسف کو یاد کر رہے ہیں کہ ایک موقع پر قرآن مجید کہتا ہے, سورہ مبارکہ یوسف کی 84 نمبر آیت, قرآن کہتا ہے کہ بیٹوں نے باپ کے پاس آ کر کہا تاللہ تفتأ یوسف, ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں. حضرت یوسف کے بیٹے اللہ کی شرعی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں او بابا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہمیں لگتا ہے یا تو آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے پاگل ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے. اب اپنے ایمان سے بتائیے وہاں ظلم کس کے اوپر ہوا تھا؟ حضرت یوسف پر. کس نے ظلم کیا تھا؟ ظالم کون تھا؟ یوسف کے بھائی. عزادار کون تھا؟ حضرت یعقوب. ظلم کس پر ہوا ہے کربلا میں؟ سید الشہداء پر. عزادار کون ہے؟ زمانے کا امام بھی عزادار ہے, آپ بھی عزادار ہیں. یعقوب بولے جا رہے ہیں یا اسفا یا اسفا, ہر ایک کو بتائے جا رہے ہیں. بیٹے ہمیشہ خوف میں ہیں کہ یہ جو ہمارا باپ چیختا چلاتا ہے یہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں, آشکار ہو جائے گا کہ ہم ہی قاتل ہیں. لہذا قاتلوں نے, ظالموں نے عزادار کو روکنے کی کوشش کی. اس سے قرآن نے ہمیں بتایا یاد رکھو عزاداران سید الشہداء, جو شخص بھی آپ کو حسینیت کی یاد منانے سے روکنے کی کوشش کرے وہی ظالم ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت, قاتلان شہداء کربلا پہ لعنت. ہائے حیدری. اچھا جب بیٹے کہتے تھے بار بار بابا سے تو بابا کہتے تھے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, میں اپنی اس مجبوری کا, اس بے بسی کا صرف اور صرف اگر کسی کو کہہ سکتا ہوں تو وہ میرا اللہ ہے. اور میرے بچوں جان لو انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر آپ کو کوئی روکے کہاں دھوپ میں نکلے ہوئے ہو, کہاں ننگے پاؤں پھر رہے ہو, کہاں یا حسین کی صدائیں کر رہے ہو, کیا اپنے آپ کو خاک میں ڈالا ہوا ہے, کیوں اپنے آپ کو سیاہ پوش کیا ہوا ہے, تو اسے کہہ دیجئے انی اعلم ما لا تعلمون, جو اللہ سے ہمیں اجر ملنے والا ہے تمہیں نہیں پتا وہ اجر کیا ہے. وہی حضرت یوسف کہ والد بتا رہے ہیں کہ آج کے عزادار نے روکنے والے کو کیا کہنا ہے, انی اعلم ما لا تعلمون.
ہمیں پتہ ہے سید الشہداء کی عزاداری منانے کا ثواب کیا ہے، ہمیں پتہ ہے عزاداری سید الشہداء کو منانے کا اجر کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے عزاداری منانے سے کون کون راضی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے محشر کے دن جب جناب سیدہ کی خدمت میں ہم جائیں گے تو جناب سیدہ کس طریقے سے ہمارے آنسوؤں کا اجر ہمیں اللہ سے لے کر دیں گی۔ انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یہ دوسرا حصہ قرآن نے تیسرا مرثیہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ مبارکہ تکویر۔ جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ ہوتا کیا تھا؟ یہ مکہ کا رواج تھا، عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس وقت خاتون مستولدہ ہوتی تھی تو وہ اس انتظار میں ہوتے تھے اور اسے اس جگہ پر لے جاتے تھے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا تھا۔ اگر بچی کی ولادت ہوتی اسے وہیں زندہ کو دفن کر دیتے، اور اگر بیٹا ہوتا تو اسے گھر لے آتے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، شاید آپ میں سے اکثر کو اس بات کا پتہ نہ ہو، خداوند متعال آپ کو حج و عمرہ و زیارات سید الشہداء کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب آپ مکہ میں جائیں گے نا، مکہ میں بہت بڑے بڑے ٹاور بن چکے ہیں۔ مکہ کی زمین دنیا کی مہنگی ترین زمینوں میں سے ہے، لیکن باب عمرہ کے باہر جبل عمر سے پہلے ایک خالی پلاٹ آج بھی موجود ہے، اس پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی، اس کو کسی نے صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمین کے ساتھ کوئی بھی اہل بیت کی یادگار وابستہ نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ کا وہاں گھر تھا، نہ خدیجۃ الکبریٰ کا وہاں گھر تھا، نہ ابو طالب کا وہاں پر گھر تھا، نہ عبد المطلب کا وہاں پر گھر تھا۔ وہاں پر ان زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ تو جو دفن کرتے تھے انہوں نے آج بھی اس جگہ کو خالی رکھا ہے، اور اس کے باہر باقاعدہ مقبرہ بھی لکھا ہوا ہے، مقابر قبریں، اندر بالکل صاف پلاٹ ہے۔ آج بھی اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، باب عمرہ کے بالکل سامنے، ساتھ اب نیا باب عبداللہ بن گیا ہے، ان کے بالکل سامنے ہلٹن ہوٹل سے پہلے اور دارالتوحید کے بعد وہ جگہ آج بھی خالی موجود ہے۔ باقی کہیں پر بھی جہاں اہل بیت کے نشان ہوں گے وہ جگہ آپ کو خالی نہیں ملے گی۔ تو بس وہاں پر دفن کیا جاتا تھا بچیوں کو۔ خداوند متعال نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ بے جرم و خطا درگور کی جانے والی بچیاں یہ سوال کریں گی بے ای ذنب قتلت۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیے وہ بچیاں مسلمانوں کی تھیں یا مشرکین کی تھیں؟ مشرکین کی تھیں، وہ کافر تھیں، وہ مسلمان نہیں تھے جو دفن کرتے تھے، وہ ظالم تھے اور تھے ان بچیوں کے باپ۔ لیکن خداوند متعال نے ان مشرکین کی اولاد کے حقوق کی بھی بات کی کہ مشرک بھی اپنی بچی کو بے جرم و خطا دفن نہیں کر سکتا، دفن نہیں کر سکتا۔ قرآن نے چیخ چیخ کر مرثیہ پڑھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ مبارکہ تکویر میں اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اس کی تفسیر بتائیے، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نحنو، یہ جو سوال ہوگا نا کہ کس جرم میں ہمیں قتل کیا گیا، وہ ہم ہیں وشیعتنا، اور ہمارے شیعہ ہیں۔ خداوند متعال نے وہاں پر غیر مسلموں کے متعلق احتجاج کر کے اور مرثیہ پڑھ کے یہ بتا دیا
کہ اہل بیت پر بھی اور ان کے ماننے والوں پر بھی مرثیہ پڑھنا جائز ہے. اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہاں تک نہیں ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ روز محشر سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں فریاد کرے گی حضرت محسن کی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. سید الشہداء کی فریاد اس سے بلندر ہے. حضرت علی اصغر علیہ السلام کی فریاد اس سے بلندر ہے روز حشر. لیکن جناب سیدہ وہاں پر حضرت محسن شہید کی فریاد کے لیے اسی آیت سے استنباط کریں گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. تو بس قرآن نے ہمیں بتایا اگر کسی کو بے جرم و خطا مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو اے لوگوں اس پر سوال کرو، اپنی آواز کو بلند کرو، لوگوں سے پوچھو کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. پھر قرآن نے ہمیں عزاداری کی طرف رہنمائی کی. اگلا مرحلہ بڑا عجیب ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد. صلی علی محمد والے محمد. بڑا ہی عجیب مرحلہ ہے. خداوند متعال جس وقت چاہے جس کا چاہے تعارف کروا دے. میں اور آپ حق نہیں رکھتے نعوذ باللہ خداوند متعال پر کوئی اعتراض کرنے کا. خداوند متعال نے ایک موقع پر قوم کا امتحان لینا چاہا، اپنے نبی کو بھیجا. اس نبی کا نام بھی صالح، اور جناب صالح کے ساتھ ایک اونٹنی کو بھی بھیجا اور کہا یہ صالح کی اونٹنی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. فرمایا دیکھو اے صالح اپنی قوم کو بتا دو یہ ہماری اونٹنی ہے، ہماری زمین پر یہ کھاتی پیتی ہے. سبحان اللہ. ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن قوم پانی پیے گی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک دن یہ کھائے گی، ایک دن قوم کھائے گی. قرآن مجید میں 7-8 جگہ پر اس کا تذکرہ ہے. اور سورہ مبارکہ شمس جو آپ عید کے روز پڑھتے ہیں اس کے آخر میں بھی تذکرہ ہے. اِذِ انبعث اشقاها. اچھی بھلی اونٹنی جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، کسی کی زمین سے نہیں کھاتی تھی. قرآن کہتا ہے ارض اللہ، اللہ کی زمین سے کھاتی تھی، اور اونٹنی بھی اللہ کی تھی، حضرت صالح کی نہیں تھی. اللہ کی اونٹنی تھی اور اللہ کی زمین پر کھاتی تھی. اور اونٹنی کو اللہ نے پابند کیا تھا جس دن لوگوں کے کھانے کی باری ہوگی تم نے ایسی حرکت نہیں کرنی، اور اونٹنی نہیں کھاتی تھی. ماشاءاللہ. اِذِ انبعث اشقاها، حتیٰ کہ ایک شقی شخص نے اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. فَذَبَحُوهَا، اور اسے پھر ذبح کر دیا. نبی گرامی اسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی گرامی اسلام نے آیت پڑھنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو اشکل اولین کون ہے؟ مولا امیر المومنین نے دست اجابت کو بلند کیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول اس آیت کے مطابق اس دنیا کا سب سے پہلا شقی ترین فرد وہ ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹا. رسول اللہ نے فرمایا بالکل درست ہے. اے علی اب آپ یہ بتائیے کہ اشکل آخرین کون ہے؟ مولا امیر المومنین نے تعجب سے کہا اعلم اللہ و رسولہ، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. مولا کائنات کی اس بات کو جیسے رسول اللہ نے سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا اے علی اشکل آخرین وہ شخص ہے جو آپ کے یہ کہتے ہوئے رسول گرامی اسلام نے تمام صحابہ کے درمیان اپنے سر کو جھکاتے ہوئے سر کے درمیان میں اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا.
اے علی اشکل آخرین وہ ہے جو آپ کے یہاں پر زخم لگائے گا. اور کیا کہنے مولا امیر المومنین کے. مولا امیر المومنین نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس وقت میرا خاتمہ تو بالخیر ہوگا نا, میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا. علی امیر المومنین, علی کل ایمان پوچھ رہے ہیں, میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا. رسول اللہ نے خوشخبری دی, ہاں آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو خداوند متعال نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ فقط مظلوم انسان کے قتل ہو جانے پر ہی تم نے احتجاج نہیں کرنا. اگر کسی جانور کو بھی ظلم کے ذریعے سے قتل کر دیا جائے تو تمہارا یہ حق ہے کہ تم احتجاج کرو. یہ جو آپ ذوالجناح کو یاد کرتے ہیں, یہ جو آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سواری کو یاد کرتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار نے نہر علقمہ کے اندر اپنی سواری سے کہا کہ تم تو پانی پی لو, اور سواری نے پانی پینے سے انکار کر دیا, خیموں کی طرف اشارہ کیا. گویا کہ نباتات و جمادات بھی, حیوانات بھی, سب کی سب چیزیں تابع ہیں ولایت امیر المؤمنین پر. سب کو ولایت کے تابع رکھا. خداوند متعال نے ہمیں بتایا نبی پر ظلم ہو آواز کو بلند کرو, بے جرم و خطا ولو مشرکین کے بچوں پر ظلم ہو آواز کو بلند کرو. کسی نبی کے اوپر نبی کے بھائی ظلم کرے احتجاج کرو. اگر کسی نبی کی سواری پر ظلم ہو تب بھی احتجاج کرو. تم احتجاج سے خالی نہیں رہ سکتے, حتیٰ تمہارے عقیدے پر اگر حملہ ہو پھر بھی احتجاج کرو. اسی لیے ولایت کے مجرم لوگوں سے براءت کے اظہار کا حکم دیا. جو ولایت کا دشمن ہے اس سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس سے اپنے آپ کو دور رکھو, اس سے اجتناب کرو, اس کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرو, اس کی صحبت میں نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولایت کا دشمن ہے. اور یہ جو دور تھا 60 ہجری کا, یہ بڑا سخت دور تھا. 10 سال سید الشہداء نے بڑے سخت حالات میں خاموشی سے گزارے تھے. 50 ہجری میں امام مجتبیٰ کی شہادت ہوئی, آپ نے باقی سارا عرصہ خاموشی سے گزارا, یہاں تک کہ اس شخص کی جس سے امام مجتبیٰ کا ایک ایگریمنٹ تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. تقریباً 22 رجب کو اور سید الشہداء کو چند دنوں کے بعد خبر ہو گئی. علم امامت سے تو اسی وقت خبر ہو گئی تھی, لیکن امام اس علم کو ہمیشہ آشکار نہیں فرماتے. جب یہ خبر پھیل گئی تو پھر آپ کو دربار میں بھی طلب کر دیا گیا. دربار میں طلب کرنے میں 1 دن صرف لگا. مدینہ میں ہے سید الشہداء, آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے اور سید الشہداء دربار میں گئے ہیں. وہاں پر آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے. سید الشہداء نے وہاں پر صرف یہی کہا ہے, مثلی لا یبایع مثلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مجھے اور آپ کو سید الشہداء نے بتایا, اور مجھے اور آپ کو بتایا کہ اگر کوئی دین کا کام کرنا پڑ جائے تو خبردار وہاں پر یہ بہانہ نہ کرنا کہ مولا امیر المومنین کہاں اور میں کہاں, حسین ابن علی علیہ السلام کہاں اور میں کہاں. نہیں, تم نے وہی کام کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں. ہمارے والا کام تمہیں بھی کرنا ہے. وگرنہ سید الشہداء فرما سکتے تھے حسین ابن علی یزید ابن فلاں کی بیعت نہیں کر سکتا. فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, جو بھی حسینی ہے وہ کبھی بھی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسینیت کبھی یزیدیت کے تابع نہیں ہو سکتی. مثلی لا یبایع مثلہ. واپس گھر تشریف لائے. ایک خوف کا عالم ہے, سراسیمگی ہے, لیکن خوف کے عالم سے جب اہل بیت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں خوف کا عالم ہے,
خوف سے مراد وہ ہمارے والا ڈر نہیں ہوتا، خوف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو کسی خطرے سے بچایا جائے، اسلام کو ختم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، اسلام کو ختم ہو جانے سے بچایا جائے۔ درست ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے واللہ متم نورہ، خداوند متعال نے اس نور کو حتمی طور پر قائم رکھنا ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے قائم رکھنا ہے۔ اگر میں اور آپ ساتھ نہ دیں تو امام مجتبیٰ کو بھی کوفہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑتا ہے، اگر میں اور آپ ساتھ نہ دیں علی امیر المؤمنین کو بھی 25 سال خاموش رہنا پڑتا ہے۔ یہ مولا امیر المومنین کا امتحان نہیں ہے، یہ مولا امیر المومنین کے ماننے والوں کا امتحان ہے، یہ سید الشہداء کا امتحان نہیں ہے، یہ سید الشہداء کے ماننے والوں کا امتحان ہے۔ تشریف لائے جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ ابن عباس، سب اپنے اپنے مشورے دے رہے ہیں۔ سید الشہداء نے جناب محمد حنفیہ کے جذبے کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ ہاں میں غور و فکر کروں گا، اور یہ فکرہ مکہ میں بھی فرمایا، میں غور و فکر کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد سید الشہداء رسول اللہ کی قبر مطہر پر تشریف لے گئے۔ سید الشہداء خود نقل کرتے ہیں جب میں نانا کی قبر پر گیا تو نانا کی قبر سے لپٹ گیا، مجھے نیند آ گئی۔ یہاں تک فرمانے کے بعد اس روایت میں ہے سید الشہداء فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ عربی زبان میں رأیت آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ گویا کہ سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ملنے کے لیے بے نفس نفیس تشریف لائے۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ نے فرمایا حسین آپ کو کربلا جانا ہوگا۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے نتیجے میں اسلام بچ سکتا ہے۔ اور پھر جب میں نے ان سے سوال کیا اکیلے جانا ہے، کہا نہیں خواتین نے بھی ساتھ جانا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے سبایا۔ انہوں نے قیدی تو بننا ہے لیکن اسلام کی تشہیر انہی قیدیوں کے ذریعے سے ہونی ہے۔ سید الشہداء نے فوراً صبح کے وقت اعلان کیا آج ہم مکہ کے لیے روانہ ہوں گے، 28 رجب ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ کی طرف جا رہا تھا، مجھے محلے بنی ہاشم میں جانا تھا۔ میں نے مدینہ کی دیواروں کو مغموم دیکھا، میں نے کچھ بچوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا، ان میں سے کچھ لوگ سیاہ پوش تھے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا آج مدینہ کے وارث مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں تیزی کے ساتھ محلے بنی ہاشم کی طرف بڑھا۔ جب میں محلے بنی ہاشم کے قریب پہنچا تو وہاں پر ایک جگہ سب لوگوں کو روکا گیا تھا، وہاں سے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہ تھی، وہاں پر کناتیں لگائی گئی تھی، لیکن ایک ہلکے سے ٹیلے سے کچھ لوگ اندر دیکھ رہے تھے۔ میں بھی وہاں پر چلا گیا، میں نے دیکھا فرزند رسول وہاں پر موجود ہیں اور ایک نشست کا اہتمام ہے، نشست کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، سامان لادا جا چکا ہے، مخدرات عصمت نکل رہی ہیں گھروں سے، اونٹوں پر سوار ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک باعظمت خاتون نکلی، سید الشہداء نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور کہا کہ عباس اکبر ام کلثوم کو سوار کرو۔ سوار کیا گیا، اس کے بعد ایک اور باعظمت بی بی نکلی، سید الشہداء نے تیزی سے اپنی نشست کو چھوڑا، حضرت عباس سے کہا آگے بڑھیے، سوار کیجئے اپنی بہن کو۔ عجب منظر تھا میں نے دیکھا، حضرت عباس علمدار نے آگے بڑھ کر اپنے زانوں کو زمین پر رکھا،
حضرت علی اکبر نے بازو پکڑا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سوار کروایا، بس سوار ہونے کے بعد قافلہ چل پڑا۔ وہ کیسا منظر ہوگا، کس عظمت سے سوار کیا گیا ہوگا۔ وہ 28 رجب تھی اور پھر تاریخ نے 11 محرم بھی دیکھی۔ جب یہ اعلان ہوا کہ تیار ہو جو آج کوفہ جانا ہے، وہاں پر عباس علمدار سب کو سوار کر رہے تھے، یہاں یہ ذمہ داری زینب بنت علی کے ذمے ہے۔ سب کو سوار کیا، روایت میں ہے جب سب سوار ہو گئے وَنَظَرَتْ إِلَى يَمِينٍ وَشِمَالًا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دائیں بائیں دیکھا کہ اب مجھے سوار کون کرے گا۔ کتنا مشکل وہ امر تھا۔ بہرحال یہ قافلہ چلا، مکہ میں پہنچا، وہاں پر بہت سے واقعات پیش آئے، ان کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے اس نہضت کو سمجھنے کے لیے۔ سید الشہداء نے 4 ماہ اور تقریباً 10 دن کا عرصہ مکہ میں گزارا۔ وہاں بتایا اے لوگو الا ترون ان الحق لا يعمل به، اے لوگو تمہیں نہیں پتا کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ اس موقع پر اللہ سے لو لگانے والا، اللہ کا ماننے والا، اللہ سے ملاقات کی خواہش نہ کرے تو اور کیا کرے؟ ہم موت کے لیے تیار ہیں، فَيَرْحَلْ مَعَنَا، جو شخص بھی اللہ سے مدد کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ وہاں کچھ کردار موجود ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک کردار یہ چاہتا ہے کہ سید الشہداء فوراً کسی طرف نکل جائیں تاکہ میں یہاں کا انتظام و انسرام کا مالک بن جاؤں۔ سید الشہداء نے فرمایا میری نصرت نہیں کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، لیکن مجھے جانا ہے۔ دوسرا ایک اور مقدس مآب ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کربلا کی طرف نہ جائیے۔ سید الشہداء نے اس سے پوچھا کیوں کہتا ہے کربلا نہ جاؤ؟ اس نے کہا توجہ کیجئے گا، اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا میرا یہ فرزند کربلا کی طرف جائے گا۔ کہہ رہا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا میرا یہ فرزند کربلا کی طرف جائے گا، اور اگر کوئی شخص اس کے نصرت کے لیے اس کے ساتھ نہ گیا تو وہ ہلاکت کی موت مارا جائے گا۔ آپ جائیں گے، میں نہیں آپ کے ساتھ جا سکتا، مجھے ہلاکت کی موت سے بچا لیجئے۔ سید الشہداء نے فرمایا اگر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے تو ذلت و رسوائی ملے گی۔ سید الشہداء کے ہاتھ پر ملأ عام میں اس نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن سید الشہداء کی شہادت کے بعد اسے آنے والے ظالم و جابر کے پاؤں پر بیعت کرنا پڑی۔ سید الشہداء فرما کر گئے تھے۔ جناب محمد حنفیہ پہنچ گئے مدینہ سے بھاگم بھاگ، عبداللہ ابن عباس پہنچ گئے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ میں نے امان لی ہے دشمنوں سے، میں نے بات کی ہے، آپ کو امان مل گئی ہے۔ سید الشہداء نے اپنے پیارے بھائی سے مختصر سوال کیا، اے محمد میرے لیے تو امان لے کر آئے ہو، کیا اسلام کے لیے بھی کوئی امان لے کر آئے ہو؟ ہم تو اسلام کے لیے نکلے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے روکنا چاہا، کہا نہیں، میرے نانا رسول اللہ نے مجھے کہا ہے تمہیں جانا ہے۔ چل پڑے، مکہ سے نکل پڑے۔ عموماً پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ حج کے احرام کو عمرہ سے تبدیل کیا۔ سید الشہداء شہید آگاہ ہے، سید الشہداء کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، سید الشہداء کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سید الشہداء جب روانہ ہوئے ہیں تو سید الشہداء نے ابھی حج کا احرام باندھا ہی نہ تھا، لہذا یاد رکھیے سید الشہداء حالت احرام میں نہ تھے۔ 8 تاریخ تھی اور اس زمانے میں اب بھی جس کے پاس سہولت ہو وہ 9 کو ہی احرام باندھتا ہے۔ سید الشہداء احرام کی حالت میں نہیں تھے، لہذا یہ کہنا کہ سید الشہداء نے اپنے احرام کو عمرہ سے تبدیل کیا،
یہ سید الشہداء کے علم منایا کے علم رکھنے کے منافی ہے۔ روانہ ہوئے، کچھ چلے تھے، زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا کہ مکہ سے نکلتے ہی فرزدق سے ملاقات ہو گئی۔ بڑی مشکل ہے کربلا۔ فرزدق سے پوچھا، فرزدق بتاؤ کیا حال تھا کوفہ کا؟ اس نے کہا مولا کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ تھے، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، لیکن تلواریں آپ کے خلاف تھیں۔ سید الشہداء نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جانتے تھے کہ فرزدق میں کربلائی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا فرزدق کو نہیں کہا میرے ساتھ چلو۔ یاد رکھیے ہر شخص میں کربلائی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، وگرنہ سید الشہداء ہر ایک کو کہتے چلے۔ سید الشہداء نے تو کہا کہ ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جس میں چلنا ہے وہ چلے۔ صرف 3 یا 4 افراد کو بلایا، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا، جن کو سید الشہداء نے خود بلایا، خط لکھ کر بلایا، نمائندہ بھیج کر بلایا، لیکن اور کسی کو مجبور نہیں کیا۔ فرزدق کو کلمہ استرجاع پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آگے کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ قاصد کو آتے ہوئے دیکھا کوفہ کی طرف سے، بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ آیا، کہا مولا کوفہ سے خبریں لے کر آیا ہوں، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں کوفہ سے چلا تھا اس وقت آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا تھا، اور سفیر کی لاش کو باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھیرایا جا رہا تھا۔ کیسا سفیر جس کے لیے سید الشہداء نے لکھا تھا ھذا اخی وابن عمی وثقتی ومن اہل بیتی، اے کوفہ والو میں درست ہے کہ مسلم کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن یاد رکھنا جب مسلم آئے تو سمجھنا حسین ابن علی خود چل کے آئے ہیں۔ ثقتی و اہل بیتی وابن عمی، میرے چچا کا بیٹا ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے، یہ میرے اہل بیت سے ہے، اس پر اعتماد کرنا۔ کیا کہنے مسلم کے، ما ادراک ما مسلم، کتنی بڑی ہستی تھی جناب مسلم کی ذات بابرکات، لیکن کتنا ظلم ہوا کوفہ میں جناب مسلم کے ساتھ۔ جب پہنچے تھے تو 18,000 لوگ آپ کا استقبال کرنے والے تھے، لیکن صرف 2 دنوں میں کوفہ میں ایسا ہوا کہ مسلم اکیلے گلیوں میں گھوم رہے تھے اور جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ توبہ نامی خاتون نے جب دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، پانی پلایا، پھر کہا کہ اے شخص یہاں سے اٹھو میرے گھر کے آگے سے۔ کہا کہ میں مسافر ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں کہ میرا ملنے والا مل جائے۔ جب تعارف کروایا تو توبہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ اس کے خناس بیٹے نے جا کر حاکم کو اطلاع دی، جناب مسلم کو توبہ کے گھر میں گھیر لیا گیا۔ مسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ بغیر جرم و خطا کے کسی کو نقصان پہنچے۔ ایک حملہ حیدری کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایسی جنگ کی کہ 70 کے قریب سواروں کو فی النار کیا۔ محمد ابن اشعث خبیث نے ابن زیاد سے کہا اور فوجی بھیجو۔ اس نے کہا ایک شخص کو گرفتار کرنا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور فوجی منگواتے ہوئے تو محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا، تو کیا خیال کرتا ہے، تو نے مجھے کسی کوفہ کے سبزی فروش کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس میں ابو طالب کا خون موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب نئی فوج آئی تو 90 آدمی مجموعاً مزید 20 آدمیوں کو فی النار کیا۔ پھر دشمن نے پشت پر ایک گھڑا کھودا، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں آپ الجھ کر گرے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ زخمی حالت میں ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، پانی پینا چاہا، پیش نہ کیا گیا۔ پھر پانی پینے کے لیے دیا گیا تو ہونٹوں سے لگایا تو پانی خون آلود ہو گیا، پانی کو چھوڑ دیا۔ کہا حوض کوثر پر جا کر پینے کا پانی۔
کہنے والے نے کہا کہ امیر کو سلام کرو. کہا کہ میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے. وَهُوَ النِّعْمُ الْأَمِيرُ، اس جیسا کوئی امیر نہیں ہو سکتا. کہا کہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، خلوت میں کہنا چاہتا ہوں. اسی محمد اشعث کو، خائن کو، کہا کہ پہلا کام یہ کرنا کہ فوری طور پر میرے آقا مولا کو پیغام بھیجنا، مولا کوفہ نہ آئیے، کوفہ بے وفاؤں کا شہر ہے. دوسرا، جب میں مر جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو زیر خاک کر دینا. اس نے بتا دیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے کہا ساری خواہشیں پوری کریں گے. پھر حکم دیا دارالعمارہ کے اوپر لے جاؤ. دارالعمارہ کے اوپر لے گئے. حضرت سید الشہداء کو صدا دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. اور اسی موقع پر حضرت سید الشہداء علم امامت کے ذریعے سے کوفہ کے منظر کو دیکھ رہے تھے. جناب زینب نے دیکھا بھائی گھبرایا ہوا ہے. کہا اے میرے بھائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خیر ہو، آپ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. کہیں مسلم کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جناب زینب کو علم امامت کے ذریعے سے اپنی دونوں انگلیوں میں دکھایا. مسلم کی لاش کو کوفہ میں گھسیٹا جا رہا تھا. سید الشہداء نے بلند آواز سے گریہ کیا. یہ گریہ خیموں میں بھی پہنچا. سید الشہداء نے فوراً مسلم کے بھائیوں کو بلایا. ان سے کہا دیکھو میرے چچا عقیل کی طرف سے کربلا کی قربانی آ گئی. میں امام ہوتے ہوئے تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چاہو تو واپس مدینہ لوٹ جاؤ. کربلا میں تمہارا حصہ آ گیا. کہا مولا ہم کیسے آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. جب یہ گریہ تمام ہوا، سنبھلے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا مسلم کی 4 سالہ بیٹی بھی تو ہمارے ساتھ ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ. مسلم کی بیٹی کو لایا گیا. بے خبر تھی. سید الشہداء نے اپنی گود میں بٹھا کر سر کو چوما. مسلم کی بیٹی نے جب ایسی محبت کو دیکھا تو گھبرا کر کہا کہ میرے بابا کی خیر ہو، آپ کیسے مجھ سے محبت کر رہے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا کہ آئندہ سے مجھے اپنا ہی باپ سمجھنا. جناب زینب سے فرمایا ہمارے سامان میں وہ چھوٹے چھوٹے گوشوارے پڑے ہوئے ہیں جو شاید سکینہ کے ہیں. جناب سکینہ بھی خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی. جناب زینب گوشوارے لے کر آئیں. سید الشہداء نے اپنے دستے امامت سے مسلم کی بیٹی کو گوشوارے پہنائے. دروازے پر کھڑی جناب سکینہ دیکھ رہی تھی اور یقیناً وہ سوچ رہی ہوں گی کہ اگر سفر میں کسی کا بابا مارا جائے تو اس بچی کو گود میں بٹھا کر اس کے سر کو چوما جاتا ہے، اس کے ماتھے کو چوما جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں ڈالی جاتی ہیں. لیکن ہائے شام غریباں، جب شام غریباں آئی تو جناب سکینہ کے لیے وہ منظر بالکل عجیب تھا کہ جناب سکینہ کو پکار پکار کر کہنا پڑتا تھا او ظالم ہو، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.